حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے تو کوئی خاص بات نہیں، بس ان کے اندر اتنا تھا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، کا زمانہ پایا، لیکن پھر بھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر زیارت نہیں کی۔ بتائیں ذرا، جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائے اور پھر وہ حضور کی زیارت نہ کرے تو کس طریقے سے انسان ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے بہتر بندہ میرے نزدیک جو تابعین میں سے ہوگا وہ اویس ہوگا۔ وجہ کیا تھی اس کی؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے کبھی بھی حضرت اویس قرنی تشریف نہیں لائے۔ وجہ بس یہی تھی کہ ان کی والدہ زندہ تھی، جو تنے تنہا تھی، ان کا کوئی سہارا نہیں تھا، حضرت اویس قرنی کے علاوہ۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں اونٹ چرایا کرتے تھے اور رات میں اپنی والدہ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اس واقعے سے اگر ہم اور اب چاہیں تو بہت بڑی نصیحت ہمارے سامنے کھل کر آ سکتی ہے کہ ایک شخص جو حضور کا زمانہ پائے، لیکن حضور کی زیارت نہ کر سکے، سبب کیا رہے؟ بس ماں کی خدمت کرنے کا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا مقام و مرتبہ دے دیا ماں کی خدمت کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی کی دعا سے بنو کلب کے بکریوں کے برابر سب کی شفاعت کی جائے گی۔ سبحان اللہ، آپ کی شفاعت کی وجہ سے۔ اور جب جنت کے اندر حضرت اویس قرنی سب کا فیصلہ ہو جائے گا تو فرمایا جائے گا کہ اویس کو روک لو، اللہ فرمائے گا اویس کو روک لو۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک جائیں گے وہاں پہ، پوچھیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا گیا؟ حضرت اویس پوچھیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا گیا؟ حضرت اللہ ارشاد فرما گئے اویس یہ ادھر پیچھے جہنمیوں کی قطار کھڑی ہوئی ہے، پیچھے جہنم میں جانے والوں کی لائنیں کھڑی ہوئی ہیں، جس کی طرف تم اشارہ کر دو گے اسے آج جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہیں حضرت اویس قرنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت حضرت اویس قرنی سے فرمایا کرتے تھے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یمن سے مجھے خوشبو آتی ہے، یمن کی طرف سے مجھے خوشبو آتی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ کبھی آپ کے پاس آئے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کبھی نہیں آئے۔ فرمایا ہاں البتہ یہ ہے کہ میرے بعد حضرت علی اور حضرت عمر ان سے ملاقات کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تم میں سے جو شخص بھی حضرت اویس قرنی سے مل جائے اسے چاہیے کہ وہ اپنی شفاعت کے لیے دعا کرائے۔ سبحان اللہ، اتنا مقام مرتبہ کس کے فرما رہے ہیں اللہ کے نبی؟ صحابہ سے فرما رہے ہیں۔ کس کے متعلق؟ تابعین کے متعلق فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اویس سے مل جائے تو اس سے کہو کہ ہمارے لیے بخشش کی دعا کیا کرے۔ تو جب حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، جب آپ خلیفہ بنا گئے تو ہر حج کے موقع پر آپ کہتے کوئی یمن سے آیا، یمن سے آنے والے ہیں، سارے یمن کے لوگ کھڑے ہو جاتے، فرماتے کوئی قرن کا رہنے والا ہے، بعض لوگ کھڑے ہو جاتے، فرماتے کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو جو جانتا تو کہہ دیتا ورنہ منع کر دیتا۔ اسی طریقے سے مسلسل آپ نے کئی مرتبہ حج کے موقع پر پوچھا، لیکن جب شناخت نہ پہنچ سکی، اتفاق ایسا ہوا کہ آپ وہاں تشریف لائے ہوئے تھے تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھنے کے بعد پہچان گیا، پوچھے کہ آپ کون ہیں؟ حضرت اویس قرنی سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا تو اللہ کے بندے تو سارے، تمہاری ماں نے تمہارا کیا نام رکھا؟ تو فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام اویس رکھا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے ہاتھ کو بڑھایا، حضرت اویس قرنی کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ فوراً ایک صحابی جو بادشاہ ہے اپنے وقت کا، امیر المؤمنین ہے، وہ فوراً ہاتھ بڑھاتے ہیں، حضرت اویس قرنی کا بوسہ دیتے ہیں، اور آپ نے فرمایا اے اویس میرے لیے بخشش کی دعا کرو۔ حضرت اویس نے فرمایا کہ آپ کا بہت بڑا مقام مرتبہ اللہ رب العزت کے نزدیک، میں کیسے آپ کے لیے دعا کر سکتا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، لہٰذا اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ جب یہ بات سنے تو اللہ کے مقرب بندے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو مقبول فرمایا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت اویس قرنی سے ملنے کے لیے حضرت عمر اور حضرت علی گئے،
دوسری بات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے. جاتے تو دیکھتے کیا ہیں کہ ایک شخص جنگل کے اندر عبادت کے اندر مشغول ہے, نوافل پڑھ رہا, نفل کی نماز پڑھ رہا. تو دیکھتے کیا ہیں کہ فرشتے ان کے اونٹوں کو چرا رہے ہیں. سبحان اللہ, فرشتے ان کے اونٹوں کو چرا رہے ہیں. تو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں, حضرت پہنچتے کا حضرت اویس قرنی کے پاس پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے وہی فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں. فرمایا تمہاری ماں نے تمہارا کیا نام رکھا ہے؟ فرمایا میری ماں نے میرا نام اویس رکھا ہے. اتنا سننے کے بعد حضرت عمر نے آپ کے ہاتھوں کا بوسہ دیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جبہ مبارک آپ کے سپرد کر دیا. رکھا اے اویس, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اویس کو دے دینا اور اس سے کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے. حضرت اویس سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے متعلق کہ یہ جبہ میرا اویس کو دے دینا, اس سے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جبے کو لیا. جبہ لینے کے بعد اس جبے کو سائڈ کے اندر رکھ دیتے, کنارے رکھ دیتے ہیں. فوراً سجدے کے اندر گر گئے. سجدے کے اندر گر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فرماتے کہ فوراً وہ سجدے کے اندر گر گئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے. جب وہ بار بار دعا کرنے لگے اللہ رب العزت بخش کرنا شروع کروا دے, یہاں تک کہ بنو کلب کی ریوڑ کے برابر, بکریوں کے برابر اللہ رب العزت نے بخشش فرما دی تھی. اس کے بعد میں حضرت عمر آپ کے آگے آ جاتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جبہ دیا اور آپ گر گئے سجدے کے اندر. پہلے پہن تو لیتے, آپ نے ارشاد فرمایا اس جبے کو اس وقت تک نہ پہنتا جب تک کہ ساری امت بخش نہ دی جاتی. سبحان اللہ. یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہیں اتنی فضیلت ملنے کا سبب, انہیں اتنی, بظاہر آپ حضور کی کبھی زیارت نہیں کیا, آپ نے کبھی بھی حضور کی زیارت نہیں کی, آپ زیادہ جہاد کے اوپر نہیں گئے, آپ نے حج پہ حج نہیں کیے. بظاہر جو ان کو اتنا مقام و مرتبہ ملا وہ بس ایک ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا تھا, ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے ملا. ورنہ بتاؤ صحابہ کا مرتبہ کتنا بڑا ہے, صحابہ کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا. اگر چاہتے تو ایک دن کے لیے زیارت کرنے کے لیے آتے اور صحابیت کے درجے سے فائز ہو جاتے, لیکن نہیں. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جنت تو ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. کہاں دنیا کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہو تم, کس طرف جا رہے ہو تم؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کی پابندی کرتے ہوئے کبھی بھی حضور کی زیارت کرنے کو نہیں گئے. حالانکہ آپ جا سکتے تھے, لیکن صرف ماں بیچ کے اندر آ جاتے. اگر آپ جاتے تو آپ کی ماں کو تکلیف ہوتی. اسی سبب سے یہی وجہ رہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی بھی زیارت حضرت اویس قرنی کو نہیں ہوا. تو اس واقعے کے سامنے ہمارا آپ کو کھلی ہوئی نصیحت ملتی ہے کہ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں, اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں, ہم دنیا کی کسی بھی بڑے سے بڑے پیر کے اوپر اپنے ہاتھوں کو رکھ دیں, دنیا کی بڑی سی بڑی مزارات کے اوپر آپ چلے جائیں, سب سے بخشش کی دعا کرا لیں, آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. آپ کی دعا اللہ رب العزت قبول نہیں فرمائے گا. تمہاری ماں گھر کے اندر تکلیف کے اندر ہے تو آپ حج پہ حج کرتے رہو, نمازوں پہ نماز پڑھتے رہو, میاں کے پیروں کے پیچھے آپ لگے رہو, اچھے جلسے کرا لو, کوئی قبول نہیں جب تک کہ آپ کی ماں آپ سے ناراض ہے. جب تک کہ آپ کی ماں آپ سے راضی نہیں ہوگی تب تک کسی بھی پیر کی دعا آپ کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی ہے. اب بتائیں رسول اللہ سے بڑا کوئی پیر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ہے جن کی زیارت کرنے کے لیے ہم اور آپ, زیارت کرنے کے لیے کوئی پیر آ گیا, اس کی زیارت کرنے کے لیے اپنی ماں کی نافرمانی کر رہے ہیں, گھر کے اندر اپنی ماں کو صحیح طریقے سے ہم کھانا نہیں دے سک رہے ہیں, دے پا رہے ہیں, ادھر 10,000 ان کے ہاتھوں میں پکڑا کے ہم آ رہے ہیں. آپ کسی بڑے بزرگ سے ملنے جائیں یا کسی علماء سے ملنے جائیں گے, آپ انہیں ہزاروں کی نوٹ پکڑا کر آ رہے ہیں, لیکن آپ کے گھر کے اندر آپ کی والدہ ہے, اسے آپ کبھی صحیح طریقے سے اچھے کپڑے نہیں دلا پا رہے ہیں. تو بتائیں آپ قبول ہو جائے گا اسی طریقے سے؟ ہرگز نہیں قبول ہو سکتا. آپ دنیا کے کسی شخص سے کتنی بھی دعائیں کرا لو, کتنی بھی دعائیں کر لو, سارے علماء, سارے مفتی, سارے افتاء, سارے لوگ ایک طرف, سب کی دعائیں ایک طرف, والدہ کی دعا ایک طرف ہے. ہاں, اگر ماں باپ راضی ہوئے تو اللہ قبول کرے گا, اگر ماں باپ ناراض ہوئے تو اللہ رب العزت کوئی بھی عبادتوں کو قبول نہیں فرمائے گا. یہ حضرت اویس قرنی کی زندگی سے نصیحت ملتی ہے. ہم اور آپ جن کے نام کے حلوے بناتے ہیں, ان کی اصل زندگی کو, ان کے اصل مقصد کو سامنے رکھا جائے, ان کے اصل مقصد کو سامنے رکھا جائے. ہم اور آپ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں, طرح طرح کی اذیتیں پیش کرتے ہیں, ہر طریقے سے ظلم و ستم کرتے ہیں, اس کے بعد میں چاہیں کہ اللہ میں معاف فرما دے, اللہ کبھی نہیں معاف فرمائے گا. اللہ کبھی نہیں معاف فرمائے گا. ساری دنیا آپ کے لیے دعا کرتی رہے,
اور آپ کی ماں آپ سے ناراض ہو، وہ بد دعا کر دے، تو ساری دعائیں برباد ہو جائیں اور ماں کی بد دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ تو ماں کے مقام کو، ماں باپ کے مقام کو سمجھنا چاہیے، ماں باپ کے مقام کو سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلے جس کا حق بنتا ہے ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر، وہ اپنی والدہ ماں باپ کی خدمت کرنے کا حق بنتا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بظاہر کوئی اتنی خاص عبادتیں نہیں تھی آپ کی، آپ زیادہ تہجد گزار نہیں تھے، آپ زیادہ نمازوں پہ نماز، نفلوں کے نفل، جہاد، کوئی بھی آپ کے پاس ایسا عمل نہیں تھا۔ وجہ بس یہی تھی کہ آپ اپنی والدہ کی خدمت کیا کرتے تھے، جس کے سبب سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اویس قرنی بروز محشر جس کی طرف اشارہ فرمائیں گے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ حضرت اویس قرنی کی فضیلتیں ہیں۔ ماں باپ کو مقدم رکھا جائے، ماں باپ کی خدمت کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الجنت تحت اقدام الامہات، بے شک جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، بے شک جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بارہا مسلسل کئی بیان میرے اسی کے اوپر، ماں باپ کے اوپر گزرے۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے ماں باپ کو اہمیت دیا کریں۔ سارے لوگ بعد میں آئیں گے، ہر چیز بعد میں آئے گی۔ آپ کسی سے بھی ملیں، ہر جگہ جائیں، ہر جگہ جائیں، ہر شخص سے دعا کرائیں، لیکن سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو خوش کر لیں، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو خوش کر لیں۔ اگر آپ کے ماں باپ ناراض رہے اور ساری دنیا مل کر آپ کے متعلق دعا کرتی رہے، اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ سب سے پہلے ماں باپ کو مقدم رکھا جائے۔ اور بروز محشر میں اس کے متعلق بہت ساری وعیدیں بھی آئی ہیں اور بہت دردناک عذاب بھی ہوگا جب اپنے ماں باپ کو تکلیفیں دیا کرتے ہیں۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہم اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اور آپ ہمیشہ اپنی ماں باپ کی خدمت کیا کریں اور شریعت کو مقدم رکھا کریں۔ دوسری چیز جو میں نے ذکر کی وہ آج کی رات شب برات ہے۔ آج کی رات شب برات، جس کے متعلق بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کی رات 15ویں شب اللہ رب العزت خود ندا فرماتا ہے، اللہ رب العزت خود ندا فرماتا کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے معافی طلب کرے، میں اسے معاف فرما دوں۔ ہے ایسا کوئی بندہ جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے، میں اس کی توبہ کو قبول فرما لوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ایسا کوئی شخص جو مجھ سے رزق مانگے، میں اس کے رزق کو دے دوں۔ اللہ رب العزت کی یہ صدائیں، اللہ رب العزت کی رحمت کی ندائیں یہ رات بھر مسلسل جاری رہتی ہیں۔ جو بندہ اس رات کے اندر جاگتا ہے، اللہ رب العزت کی دعوت پر لبیک کہتا ہے، اللہ رب العزت اس کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور اس کے رزق کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ لیکن یہ ہوگا اسی وقت جب ہم اور آپ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں بلا رہی ہیں۔ شاعر کہتا وہ تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، وہ تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ کی رحمتیں بلا رہی ہیں اپنی طرف کہ میری طرف آؤ میرے بندو، میری طرف آ جاؤ، نمازوں کی طرف آ جاؤ، مسجدوں کی طرف آ جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں بخش دوں گا۔ لیکن افسوس، راہ دکھلائیں کسے راہ روا منزل ہی نہیں، کوئی شخص آنا ہی نہیں چاہتا مسجدوں کی طرف کوئی شخص آنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ کی رحمتیں بلا رہی، اللہ ندا دے رہا، اللہ کی صدائیں اپنی طرف بلا رہی، لیکن ہم اور آپ کے ذہنوں کے اندر ذرا سا خیال تک نہیں پہنچتا ہے۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ، آج کی رات بڑی مبارک رات ہے۔ ہم نے اور آپ نے اب تک جو زندگی گناہوں کے اندر بسر کرتی ہے، آج کی رات آئیں اللہ کی بارگاہ میں، توبہ کریں، استغفار کریں اور اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں۔ اللہ رب العزت ضرور بے ضرور ہم سب کو معاف فرما دینے والا ہے۔ آج کی رات کے بھی متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کی رات جو اللہ کی بارگاہ میں آئے گا خلوص للہیت کے ساتھ، ان سب کی بخشش اللہ رب العزت فرما دیتا ہے، مگر 4-5 لوگ ایسے ہیں جن کی آج کی رات بھی بخشش نہیں ہوتی ہے، جن کی آج کی رات بھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اس میں سے پہلا وہ شخص ہے مشرک، جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتا ہو، اللہ رب العزت اس کو بھی نہیں بخشے گا۔ دوسرا شخص آتا ہے ماں باپ کا نافرمان، پھر وہی حدیث اس کے اندر آ گئی کہ آج کی رات، اس مقدس رات کے اندر بھی ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا۔ تیسرا شخص آتا ہے شراب پینے والا، تیسرا شخص آتا ہے شراب پینے والا، اور چوتھا شخص آتا ہے تکبر کرنے والا، گھمنڈ کرنے والا، دل کے اندر کینہ رکھنے والا، دل کے اندر بغض رکھنے والا دوسروں کے خلاف۔ اللہ رب العزت اس رات میں ان لوگوں کو نہیں بخشتا ہے۔ باقی جتنے بھی سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت سبھی کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو آج کے بیان کے اندر ہم اور آپ کو 2 چیزیں پتہ چلی۔
آج کے بیان کے اندر دو چیزیں پتہ چلی، اور لاسٹ والی حدیثوں سے بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ ماں باپ اگر ہم سے خوش ہوئے تو سارے اعمال ہماری طرف آ جائیں گے، اگر ماں باپ ہمارا آپ سے ناراض ہوئے تو سارے کے سارے اعمال ہماری حقارت و برباد ہو جائیں گے۔ ویسے کرنی کی پوری زندگی سے یہی نصیحت ملی کہ کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی مرحلہ آ جائے، کہیں بھی جائیں، سب سے پہلے ماں باپ کی عزت کا خیال کیا جائے، ان کی حرمت کا خیال کیا جائے، اس کے بعد میں دوسرے اعمال کی طرف جایا جائے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات بہت ہی مبارک رات ہے، اس رات کے اندر جو بھی خلوص الہیت کے ساتھ آتا ہے اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو آج کی رات ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے گھروں کے اوپر یا مسجدوں کے اندر یا کہیں بھی جس طریقے سے ہو سکے، جس حد درجے سے ہو سکے، ہم اور آپ اللہ رب العزت کا ذکر کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں۔ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو ضرور معاف فرما دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ